پیارے دوستو، یہ بات صدیوں پرانی ہے جب اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اپنے رب کے سچے اور وفادار بندے تھے۔ ایک رات جب وہ سو رہے تھے انہوں نے ایک سپنا دیکھا۔ سپنے میں اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ صبح جب وہ جاگے تو گہری سوچ میں پڑ گئے۔ نبی کا سپنا تو اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید میرے پاس جو سب سے قیمتی ہے وہ میرے اونٹ ہے۔ اگلے دن انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، مگر اگلی رات وہی سپنا پھر آیا۔ پھر اگلی صبح 100 اور اونٹ قربان کیے، اور دل میں سوال تھا، کیا یہی اللہ کا مقصد ہے؟ تیسری رات پھر وہی سپنا آیا، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم نے گہرائی سے سوچا، 200 اونٹ تو قربان کر دیے، پر اللہ شاید کچھ اور چاہتے ہیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کی سب سے پیاری چیز ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم 86 سال کے تھے جب اللہ کی رحمت سے انہیں یہ بیٹا ملا۔ اسماعیل ان کی جان تھے، ان کی نسل کا وارث۔ پھر بھی اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ اللہ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹے، نہا لو، اچھے کپڑے پہنو، میں تمہیں ایک خاص جگہ لے چلوں گا۔ اسماعیل خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ وہ اپنی ماں بی بی ہاجرہ کے پاس دوڑے اور بولے، امی، ابا مجھے ایک خاص دعوت میں لے جا رہے ہیں، جلدی مجھے تیار کرو۔ بی بی ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سچ میں دعوت؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں ہاجرہ، اسے تیار کر دو۔ پیارے دوستوں، کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، لیکن نہیں، ان کی بات سچی تھی۔ وہ اسماعیل کو اللہ کی دعوت یعنی قربانی کے لیے لے جا رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور حضرت ابراہیم کو سونپتے وقت کہا، میرے شوہر، اس بچے کو میں نے پیار سے پالا ہے، اسے اپنی نظروں سے دور مت ہونے دینا، میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کروں گی۔ حضرت ابراہیم کا دل بھر آیا، پر انہوں نے آنسوؤں کو روکا اور اللہ کا حکم یاد رکھا۔ پھر وہ اسماعیل کو لے کر مینا کی پہاڑی کی اور چلے۔ شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے سوچا ابراہیم کو اللہ کا وفادار بننے سے روکنا ہوگا۔ پہلے اس نے انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی۔ بولا، یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، اسے کیسے قربان کر سکتے ہو؟ مگر حضرت ابراہیم نے 7 پتھر اٹھائے اور شیطان کو بھگایا۔ یہ جگہ آج جمرہ الاولیٰ کہلاتی ہے۔ شیطان ہارا نہیں۔ وہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا، تمہارا شوہر اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے جواب دیا، میرے شوہر نبی ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ نے میرے بیٹے کو قربانی کے لیے چنا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے بھی پتھر مار کر شیطان کو بھگایا۔ یہ جگہ جمرہ الوسطیٰ ہے۔ آخر میں شیطان اسماعیل کے پاس گیا اور بولا، تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے ہنس کر کہا، اگر اللہ نے مجھے چنا تو اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے؟ اے شیطان، دور ہو جا۔ انہوں نے بھی پتھر پھینکے۔ یہ جگہ جمرہ الاقبہ ہے۔ آج حج میں لوگ یہیں پتھر مارتے ہیں۔ مینا کے میدان میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، بیٹے، میں نے سپنے میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، ابا، اللہ کا حکم پورا کیجیے، میں صبر کروں گا۔ پھر اسماعیل نے کہا، ابا، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے تاکہ میں ہلوں نہ، اپنی آنکھیں باندھ لیجیے تاکہ مجھ پر رحم نہ آئے، اور میری ماں کو میرا سلام دینا، کہنا کہ میں اللہ کی راہ میں خوش ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی بات مانی، ہاتھ پیر باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسماعیل کو زمین پر لٹایا۔ جیسے ہی چھری چلانے والے تھے، اللہ نے چھری کو حکم دیا، اسماعیل کو مت چھونا۔ ابراہیم نے پوری طاقت سے چھری چلائی، پر وہ نہ چلی۔ اسماعیل نے کہا، ابا، اور زور سے۔ تبھی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈا لانے کا حکم دیا۔ جبرائیل نے اسماعیل کو ہٹا کر مینڈا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور مینڈے کی قربانی ہو گئی۔ جب آنکھیں کھولیں تو اسماعیل کو صحیح سلامت دیکھا۔ جبرائیل نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تم سے اور اسماعیل سے راضی ہے، تم نے ان کی آزمائش پاس کر لی، اس لیے اللہ نے مینڈا بھیجا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں بھی تیری راہ میں ہر قربانی دینے کی طاقت دے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔